بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب سے ہوتا ہے۔ آج ہماری بزم میں دنیا اردو کے ممتاز شاعر، ممتاز سینئر شاعر پروفیسر منظر ایوبی موجود ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے۔ پروفیسر منظر ایوبی صاحب کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو بلا شبہ ان کی جو ادب میں کاوشات ہیں، جو زبان کی ترویج میں ان کی خدمات ہیں، اور جس طرح خوبصورت اشعار انہوں نے زمانے بھر میں بطور ہدیہ، بطور تبرک لوگوں کی سماعتوں تک پہنچائیں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج بزم میں موجود ہیں پروفیسر منظر ایوبی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منظر بھائی، مزاج شریف؟ ہاں، اللہ کا کرم ہے۔ منظر بھائی، پہلے تو میں پروگرام کے آغاز سے قبل آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے کہ آپ نے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا۔ بہت خوب، بڑا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہم پہلے بھی وقت نکالتے رہے ہیں۔ بے شک۔ آپ کے حکم کی تعمیر میں بھائی حاضر ہو گئے ہیں۔ اور کچھ کہنے سے پہلے میں ایک خالی کا شعر سنا دوں۔ جی، عطا کیجیے۔ کر دیا مر کے یگانوں نے یگانہ ہم کو، واہ! کر دیا مر کے یگانوں نے یگانہ ہم کو، ورنہ کوئی بھی نہ تھا ہم میں یگانہ ہرگز۔ کیا کہنے، کیا کہنے! واہ! تو ہم تو اس تصور کو لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، واہ! ہم سے پہلے کیا کچھ عظیم کیا کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ ہے، تو بس اللہ کا کرم ہے، اس نے جس حال میں رکھا ہے۔ واہ! آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ منظر بھائی، آپ اجازت دیجیے میں سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ ارشاد فرمائیں۔ منظر بھائی، چونکہ پروگرام کا آغاز ہوا اور آپ کا تعارف لامحالہ جس طرح سے مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، میں اس طرح سے پیش نہیں کر سکا، جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ اور میں اس کی ایک دانستہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی جو ادبی کاوشات ہیں، عمر کا ایک طویل عرصہ آپ نے ادب کو جس طرح سے دیا ہے، اس کی مثال کم و بیش ہمارے شہر میں کم دکھائی دیتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ سے جو محبت کرتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری سے پیار کرتے ہیں، ان ناظرین کو اپنے تعلق سے کچھ بتائیے کہ آغاز جب آپ کا ہوا، ادبی دنیا میں آپ نے قدم رکھا، تو شاعری آپ کی جانب آئی یا آپ شاعری کی جانب گئے؟ تو میں درخواست کروں گا کہ اپنی ذات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ آپ نے بہت اچھا اس میں سوال کیا مجھ سے کہ آپ شاعری کی طرف گئے یا شاعری آپ کی طرف آئی۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا یہ سوچ کر کہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اچھا۔ کبھی کبھار اگر کسی نے بحث چھیڑ دیے تو میں نے اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا۔ میں شاعروں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اچھا۔ اور شاعری سے بھی بڑی نفرت شاعروں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی، جی جی۔ جس شاعر کی خاک سے میرا خمیر اٹھا وہاں مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ واہ! تو جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ بے شک۔ بدایوں ایک ایسا شعر ہے کہ جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ الشعراء بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ الاصفیاء بھی کہا جاتا ہے، مختلف طرفوں سے، کیونکہ اس خاک سے جن کا خمیر اٹھا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو آپ جانتے کچھ لوگ تو پہچانے جاتے ہیں اپنے کارناموں کے ذریعے سے، ان کارناموں کی وجہ سے ان کے مقامات کا تعین کیا جاتا ہے، اور ان کے مقام کو دیکھ کر کہ بھئی فلاں صاحب جو ہے فلاں جگہ کے رہنے والے، ان کی عزت اور احترام برقرار کی جاتی ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدایوں جو شعر ہے، یہ اولیاء کا شعر کہا جاتا ہے، شہداء کا شعر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جب اس کو فتح کیا، صدیوں کے بعد تک اصل میں وہاں پر علم و ادب کا چرچہ رہا، حالانکہ رویل کھنڈ ڈویژن کی رویل کھنڈ ڈویژن جو ہے، جس میں بڑے بڑے نامی گرامی شخصیتیں پیدا ہوئی وہاں سے، اس میں ادب کا ایک بڑا چرچہ رہا۔ صدیوں سے ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی اس میں کہ جو ویسے ہی اس مٹی سے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا،
امیر خسرو ہمارے بابا آدم، واہ واہ، کیا کہنے، امیر خسرو کا کیا تعلق کہنے۔ وہاں سے، نظام الدین اولیاء ہاں 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 ہاں، ان کا بھی اسی جگہ سے تعلق، واہ اور ان کے علاوہ ان کی والدین جو ہیں وہ بھی وہاں پر، واہ، جس کی مصافی نے کہا، مصافی امروی نے، جی جی، کہ قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، واہ، ہر گھر میں جس کے ایک مزار شریف ہے، کیا کہنے، کیا کیا تکلف؟ کہنے، اب واہ سب واہ، اندازہ لگا واہ لیجیے۔ واہ واہ واہ، روحانیت کے اعتبار سے لگا لیے، زندگی کے ہر شعبے میں وہاں کے رہنے والوں نے اپنے کارنامے انجام دیے، تو کچھ اس مٹی سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ وہ مٹی پہچانی جاتی ہے ان شخصیتوں ان کی وجہ سے۔ شخصیات سے، واہ، اچھا اب یہ سوال لگا کہ میں نفرت کیوں کرتا تھا؟ جی ہاں، ضرور۔ اس کی وجہ یہ بہت شاعروں کی کثرت ہے، بڑی کثرت تھی، ہر گلی میں مشاعرہ، ہر گلی میں، ہر گھر کے اندر جو اتنا ادبی ذوق تھا کہ اسے لکھنؤ، اور کہتے ہیں کہ صاحب لکھنؤ بڑا جی آدمی ہاں، ورکر تھا، دبستان رویل کنڈ، واہ واہ دبستان مدائیوں، واہ، باقاعدہ کا دبستان تھا۔ واہ واہ، قدم ذوق کی بنا پر وہاں کے لوگوں میں اتنی دلچسپی تھی کہ اور کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا۔ واہ، اس زمانے میں ایک ادب مشغلہ یہ تھا کہ لوگ جو تھے مشاعرے کرتے تھے، تو ہم جس محلے میں رہتے تھے وہی فانی صاحب کی کوٹھی تھی، فانی بدائی فانی بدائی، فرا صاحب کی، واہ واہ، ہر سنیچر کو مشاعرہ ہوا کرتا تھا وہاں، واہ، اور اس مشاعرے میں پورا شاعر کے شاعر جو تھے وہ شور مچایا کرتے تھے، تو ہم یار رات بھر سونے نہیں دیتے، اچھا اچھا اچھا، سمجھ رہے نا بات جی کو؟ جی جی جی، تو ہم نے ایک باقاعدہ ٹیم بنائی تھی، اور وہ ٹیم تھی وہ کرنے والوں کی، یعنی ہوٹرز کی، اچھا، ایک ہوٹرز کی ٹیم بنائی تھی، جس کو چاہتے تھے مشاعرے میں جا کے اس کو پڑھنے دیتے تھے، کس کو نہیں جاتے تھے، دلاور فگر کو نہیں پڑھنے دیں گے، اچھا یار تم یار چائے پلاؤ ورنہ اچھا، یہ مذاق، بالکل۔ عمر کم تھی، تو ہم تو ہوٹر مشہور تھے، زیادہ مشہور تھے، ہوٹر مشہور تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا، اور پھر شاعری فضا بہت تھی، عربی تھی، سب کچھ تھی، تو اب اچانک ہم بھی کیسے قائل ہو گئے؟ جی ہاں، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بے شک، جب اس ادبی فضا میں رہنے والے جو ہیں اس میں ان کا مذاق بھی اڑایا جائے، ہوٹنگ بھی کی جائے، تو اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ بے شک، ایک یہ سوال پیدا ہوتا بالکل ہے۔ ایسے ہی۔ تو وہ ہم ڈل گئے، ہم نے کہا، ہمارے ساتھیوں نے کہا، جس میں اب تو انتقال ہو گیا بیچارے کا، ہم ہی رہ گئے، یار کیا ہم شعر نہیں کہہ سکتے؟ اچھا، یار کیا شعر کر دیں، یہ کیا یار دلاور فگار ہے، یہ کیا فاری صاحب کہہ گئے، یہ کیا شکیل صاحب کیا کہتے ہیں، ارے کیا ہم نہیں کہہ سکتے؟ ہم ایک دن بیٹھ گئے، قلم و پینسل لے کے، کاغذ، ارے بھائی مسئلہ آ گیا، واہ، جب کوئی بے نقاب آتا ہے واہ، چاند شرما کے ڈوب جاتا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، وہ آیا شعر، ارے ہم نے کہا بھائی، ہم نے دوستوں کو سنا، پوری غزل ہو گئی واہ، اس دن۔ ارے پتہ چلا کہ بھیا یہ تو وہمی کیسی ہو، یہ تو ہمارا تو یعنی یہ وہمی وہ ہے، عطیہ ہے، اللہ تک اختیار کرتے سے ہے۔ تو ہم نے کہہ دیا، پھر لوگوں نے ہماری بڑی ہمت افزائی کی، ہاں ہاں، ہم بھی شعر کہنے لگے، پھر لوگوں نے کہا یار تمہاری گھر سے تو یہ خبر ہمیں ملی کہ تمہارے ابا کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا یہ جب پیدا ہوا تو پہلی آواز جو تھی اس میں وہ سر میں تھی، واہ واہ، فائلات الفائل تک میں رو رہا تھا، یہ تو واہ واہ واہ، یعنی وہ بھی واہ، وہمی حیثیت تھی یہ، واہ 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 واہ، قسم کہ ہم قائل ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اچھا جبھی تو تمہیں معلوم ہے یہ ہم شعر ترنم سے پڑھنے لگے تو یہ ہمیں فائدہ ہوا۔ واہ واہ، اور جب لوگوں نے یہ کہا ہم سے اپنی جوانی میں، اور یہ کہا کہ یار منظر یوں بھی تو مشاعرے لوٹتا ہے، وہ تو شاعری کیا ہوتی ہے اس کی، مشاعرے تو ترنم کی وجہ سے لوٹتا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم دکھاتے تمہیں، تحت میں بھی ہم پڑھتا، تحت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ واہ واہ، ہم نے اس دن سے آپ نے دیکھا، آپ نے جی بھی ہاں، دیکھا، بالکل بالکل، ہم نے ترنم سے ہم نے کہا نہیں، ہم بیٹھتے تو لفظ، واہ، اور پھر جون ایریا جیسے آپ اندازہ لگا جی جی اس بالکل، کے ساتھ بڑے بڑوں کے ساتھ، واہ واہ، تو یہ چیز رہی، تو اس وجہ سے اصل میں حوصلہ افزائی کی پھر واہ، ہمارے شہر کے ادبا نے، ہمارے شہر کے اساتذہ نے، ہمارے شہر کے ہم سے سینئر جو تھے انہوں نے ہماری بہت ہمت افزائی کی، اور اسی حوصلہ افزائی کی بنا پر
ہم شاعر بنے. شاعر بنے یہ ہوا اور ایک مقام حاصل کیا. مقام تو اللہ تعالیٰ ہے بے جس شک. وہ جائز دیتا ہے, وہ تو اپنا کردار ہے. جی جی آپ جس کردار میں ڈھلے, کس طریقے سے کہے. فن میں جان ہوتی ہے, میں نے کہا تھا ابھی ایک شعر کہا تو اس میں, فن تو خود ہی بولتا ہے شاعرو, واہ فن تو خود ہی بولتا ہے شاعرو, بھیک مت مانگو کسی سے داد کی. بہت اچھے بہت اچھے. فن کی بات ہوتی ہے فن بھائی, کی بات. آپ بے کے شک. کلام میں جان ہے واہ تو آپ کو کتاب دینے کی بہت اچھے منظر. یہ چیز ہے بہت اچھے. مقام. ناظرین کرام, خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے عہد کے ایک نمائندہ شاعر, ایک طاقتور آواز, پروفیسر منظر ایوبی. منظر بھائی, آپ نے جیسا کہ ہمارے علم میں اضافہ کیا اور ہمیں آگاہ کیا کہ آپ کو آپ کے عہد کے سینئرز جو تھے ان کی جانب سے ایک پذیرائی کا عمل حاصل ہوا اور انہوں نے سراہا آپ کو. میں ایک بات جاننا یہ چاہتا تھا کہ اب آپ کے بعد کی جو نسل ہے یا اس کے بعد کی جو نسل ہے, ہم کہیں کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں اپنے سینئرز کے تعلق سے کہیں نہ کہیں ایک شکایت کا عنصر پایا جاتا ہے نا. تو کیا سبب ہے کہ انہیں اس طرح سے وہ پذیرائی اپنے سینئرز سے نہیں مل رہی؟ میں اگر آپ اجازت دیجئے تو تھوڑا سا سوال کو طویل کر کے آسان کرنا چاہتا ہوں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اگر شہر کراچی میں مشاعرے ہوتے ہیں تو وہاں ہمیں منصب صدارت پر جاذب قریشی دکھائی دیتے ہیں, وہاں ہمیں منظر ایوبی صاحب دکھائی دیتے ہیں, وہاں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب دکھائی دیتے ہیں, وہاں پروفیسر سحر انصاری صاحب دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک طویل فہرست ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ دنوں ہمارے وہ نوجوان نسل کے شعراء جو اب ہم میں نہیں رہے, یعنی عاصم صدیقی تھے, لیاقت علی عاصم تھے, عارف شفیق تھے, تو یہ بیچارے تو حسرتیں لے کر چلے گئے کہ ان سے ان کے ہی شہر میں مسند صدارت پر انہیں بھی جگہ ملے. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ اچھا کہا ویسے آپ کا, آپ کی شکایت ہی بالکل بجا ہے. اور میرے بارے میں تو خیر نہیں کہہ سکتے, میں نے مثال کے طور پر مثال آپ نے دی وہ ٹھیک تھی. اصل میں یہ ان کی حسرت بالکل صحیح تھی. تو گرو بندی تو ہر جگہ رہی ہے, گروپ ہمیشہ رہے ہیں, پہلے بھی رہتے تھے, اب ہے. پہلے منافقت نہیں تھی, اب منافقت ہے. سچی بات ہے آپ کو بتاؤں. تو ایسا ہوا, ایسا اتفاق سے یہی شکایت آج سے 20-25 برس پہلے ہمارے سامنے آئی. شاعر وہ جو تھے اپنے ہجرت کر کے آئے تھے, کیا نام تھا میں بھول جاتا ہوں ذہن میں, اصل میں وہ ہے لکھنوی تھے, وہ ہجرت کر کے ایسٹ پاکستان چلے گئے, وہاں سے آتے رسالہ بھی نکالتے تھے, فنکار وہ ڈھاکہ سے. تو انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہماری. تو ہم نے کہا بھئی ایسا ہے کہ ہمارا جہاں تک ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ نئی نسل کے ساتھ وہی برتاؤ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ رکھا, ہمارے سینئرز نے. واہ, بے شک, بہت اچھی بات. ہماری تربیت میں جو خاندان والوں نے رویہ اختیار کیا, واہ واہ, وہ ہمارا کردار بنا. بے شک. ہمیں ہمارا کام یہ تھا کہ ہم وہ ورثہ کے طور پر دینا چاہتے ہیں. بہت اچھی جو ہمیں ملا. ہم ایسی جو دائمی اقدار ہیں وہ ہم ورثے کے طور پہ اپنی نسل کو دینا چاہتے ہیں. واہ. تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ بھئی آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, یا آپ سے کم عمر کے لوگ جو ہیں, جی ہاں, ہم اتنے خوش قسمت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ تو کمیونیکیشن کا دور ہے. ٹھیک. ہمیں تو سائنس کی نئی ایجادات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا. بالکل ٹھیک. بھئی لائن ٹائم سے پڑھنے والے بلب سے چل رہے ہیں, جی ہاں, جو گھوڑا اس سے گاڑی بیلوں کی گاڑی پہ چلنے والے ہوائی جہازوں پہ چل رہے ہیں. بے شک, بالکل. یہ ترقی. اچھا یہ موبائل دیکھ لیجئے, کیا کیا چیز ایسی ہے جس سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا نہیں ہے. بے شک. اور دنیا جو موبلائز ہو گئی, بالکل چھوٹی ہو کے رہ گئی, بالکل. جو بھائی جی, ایک ذرا سی دیر میں یہاں کی بات جو ہے وہ امریکہ لندن پہنچ جاتی ہے. تو آپ کو مواقع, آپ یقین کیجئے کہ میں تو نئی نسل کو اپنے سامنے میں خود کو جاہل سمجھتا ہوں اس اعتبار سے. ایک مثال دے دوں میں, اس کی پھر آپ بات پر آؤں گا. بس جب سے موبائل شروع ہوا ہے, واہ, برسیں گزر گئیں, میرا پوتا پوتی جو ہیں
وہ ہر وقت ان کی دیکھتی رہتی ہے اس واہ، کو. fingertips. آپ یقین کیجئے میں جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر ہی نہیں سکتا, میں آپریٹ نہیں کر سکتا موبائل. کیوں؟ اب وہ کہتی ہے, ہنستی ہے, ارے بھائی واہ. ارے ابا تو ہمارے ایسے ہے. اب آپ کو مدت ہو گئی, کب سے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کو ایسے بیسی نہیں چیک کرنا آتا, واہ. آپ کو یہ نہیں کرنا آتا, یا آپ کو وہ نہیں کرنا آتا. ارے بیٹا تم کو نہیں معلوم, ہم اپنی شرمندہ تو ہوتے ہیں ہم کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن ہم اسے کیسا ٹھنڈا. بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تمہارے عہد کی ایجاد ہے, واہ, تم جانو. ہمارے عہد میں جو چیزیں ایجاد ہوئی تھی ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. بہت خوب, بہت خوب. ناظرین کرام, پروفیسر منظر ایوبی صاحب جدید دور کی ایجادات کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر منظر ایوبی صاحب موجود ہیں. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ گفتگو کا یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں ہمارے عہد کے ایک ممتاز شاعر پروفیسر منظر ایوبی. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا, یہ میں نے تو ضمنی طور پہ باتیں بتا دی, اس سے پتہ چل گیا آپ کو کہ وہ ہماری شرمندگی ختم ہو جاتی ہے بچوں سے. اب وہ بات آتی ہے اصلی کہ وہی نئی نسل جو ہے اس کو ہم سے ہی شکایت رہی, بے شک رہی, اچھا لکھ رہے ہیں ہم سے, ہم نے یہ بھی تو اعتراف کیا, بھائی حقیقت ہے, ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو ہم نے وہ حضرت, میں جن کے نام بھول رہا ہوں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ مشاعرے پڑھے, انہوں نے اب تو انتقال ہو گیا, ان سے ہم نے ایک پروگرام بنایا. ہم نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اب نئی نسل سے تعلق رکھنے والے ایسے اچھا جو جینوئن پوئٹس ہیں, جی ہاں, لیکن جینوئن کی تو شرط لگانی چاہیے نا. بالکل, بے شک. میں نے کہا جو جنرل پوئٹس ہے, اور ہم سے تو نیچی نسل ہے, ہمارے بات کی ہے یار ان کو موقع ملنا چاہیے. ہم بٹرا ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے اس طرح سے. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ اب مشاعرے میں سینئرٹی کے حساب سے جو ہے وہ زحمت کلام دی جاتی ہے شاعروں کو. بالکل. ہم نیچے سے چلتے ہیں, واہ, ہم نیچے سے چلتے لے کے, واہ واہ, اور پہلے کرائیں گے جو ہوگا وہ جو صدارت کرے گا نا وہ مشاعرہ شروع کرے گا. بہت اچھی. اس سے جو تھی وہ بھی ہو جائے گی نا. جی ہاں, ایک رسم جو ہے جو پرانی رسم چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ بھائی موقع مل رہا ہے. اور دوسرے جس سے صدارت کرائیں وہ نئی رسم سے تعلق رکھتا ہو, بوڑھوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بہت اچھی بات, سمجھ رہے نا, بالکل. پہلے سے نیچے سے چلے گی, صدارت جو ہے وہ بہت کرے گا. اچھی بات, بہت اچھا. منظر بھائی معاف کیجیے گا, آپ کی گفتگو میں مخل ہوا. میں یہ چاہتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے سینئرز کی لامالام ان سے سیکھتے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارا فخر ہے ہمارے سینئر. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب مشاعرے, جس طرح سے مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو وہاں ہم اپنے سینئر شاعر کو بطور یعنی اس طرح سے ہم مدعو کریں کہ سرپرست مشاعرہ, ہے نا, یعنی سرپرست مشاعرہ کی حیثیت سے آپ سینئر شاعر کو مدعو کریں اور نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر سے صدارت کروائیں. مطلب اس کی تقریب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو ایک منصب پہ بٹھایا گیا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2 دہائیوں سے کہ وہ مسلسل ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہے کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ منظر پر بالکل بھی نہیں آ پا رہے. آپ خود اس بات کے گواہ ہیں اور آپ گواہی دیں گے. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہمیں مستقبل بہت زیادہ خراب دکھائی دے رہا ہے. نہ صرف اس لیے نہیں کہ صدارتیں نہیں کر رہے, بات یہ کہ دنیا بھر میں یعنی ان کی شناخت بھی نہیں ہے کوئی, ہے نا, ان کی شناخت بھی نہیں. سو منظر بھائی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمارے اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں, ان کی سماعتیں جو ہیں وہ منتظر ہیں. مگر وہ بات ادھوری رہ جائے گی میرے خیال میں, وہ پوری کر لوں میں. ضرور ضرور. تو ہوا یہ کہ اورنگی ٹاؤن 11:30 پر اس زمانے میں بالکل خالی تھا, بہت دور تھا, الیکٹرک چل رہی تھی. وہاں کے باشندوں نے یہ کیا کہ صاحب انتظام کیا مشاعرے کا, اور ایک ایسا مشاعرہ وہاں منعقد کیا کہ جس میں سب سے پہلے صدر نے پڑھا, اچھا, اور سب سے جونیئر شاعر کو واہ,
آپ یقین کیجئے کہ وہ آج بھی دھوم ہے اس کی، واہ، وہ مشاعرہ عام مشاعروں سے زیادہ کامیاب ہوا، بہت اچھے، بہت اچھے، اور عام طور پہ 1 بجے 1:30 بجے ختم ہو جاتا تھا، اور اس ویران علاقے کے اندر بالکل وہاں پہ آپ دیکھیے صبح 4 بجے مشاعرہ ختم، واہ، اور پورے شہر کے اندر، کیا بلکہ جب اخباروں میں یہ خبر چھپی تو بھائی بات اصل میں یہ، معاف کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اخباروں میں جو خبر چھپی تو اسے ہماری شرارت قرار دیا گیا، اوہ، نیگیٹو اسے لیا گیا، منفی انداز کا سوچنے کا انداز، انہوں نے اس جذبے کو نہیں دیکھا جو ہم نے کہا ہمیں دل جوڑنا بے چاہتے، شک یہ بڑی بات تھی، اچھا، اور پورے شہر میں ہم کو بدنام کیا، یار یہ تو منظر ایوبی کا، اس نے یار یہ تو بڑی بدتمیزی یار، اور جو سیدھے ہم سے جو سیدھے شعراء تھے ان کو ورگلایا، واہ، ان کو ورگلایا، تو بھائی 2 مشاعرے اور ہوئے جس میں وہ لوگ بھی زندہ ہیں کہ جنہوں نے، اب کیا ان کا نام لوں، جنہوں نے صدارت بھی کی اور ہمارے اس روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہم بدنام ہو گئے مفت میں، ہم اپنی کوشش میں، آج آپ نے پوچھ لیا، ہم نے آپ کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن منظر بھائی آپ کی نیتیں اور آپ کی کاوشات کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اپنے بعد آنے والی نسل کے بارے میں سوچا، ورنہ اس برق رفتار عہد میں، دور میں اتنا وقت بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا کسی کے پاس کہ وہ نئی نسل کے بارے میں سوچے۔ نقصان ناظرین کرام، پروفیسر منظر ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی سماعتیں منتظر ہیں ان کے کلام کے لیے، تو ہم منظر ایوبی صاحب سے درخواست کریں گے، منظر ایوبی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک اپنا کلام منتقل کریں۔ جی منظر بھائی، یہ غزل کی چند شعر ہے کہ عطا کیجیے۔ کر دیا لوگوں نے مشکوک واہ، وفاداری کو، خوبصورت، کر دیا لوگوں نے مشکوک وفاداری کو، آپ بھی طاق میں رکھ دیں میری غمخواری کو، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کر دیا لوگوں نے مشکوک وفاداری کو، آپ بھی طاق میں رکھ دیں میری غمخواری کو، اور جس کو دیکھو وہ بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جس کو دیکھو وہ بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے، کوئی تیار نہیں پاس وفاداری کو، بہت اچھے منظر اور بھائی، آپ خوبصورت، جس خوبصورت، کو دیکھو وہ بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے، کوئی تیار نہیں پاس وفاداری کو، اور شعر سنو بھائی وجدی، عطا کیجیے۔ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہی نہیں کوئی سبق، بہت اچھے، ہم نے تاریخ سے سیکھا ہم ہی نے نہیں، تاریخ سے سیکھا ہی نہیں کوئی سبق، ہم ذہانت ہی سمجھتے رہے عیاری کو، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے منظر بھائی، واہ واہ شعر واہ تاریخ، واہ 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 واہ، ہم نے تاریخ سے سیکھا ہی نہیں کوئی سبق، کیا بات ہے، کیا ہم ذہانت ہی سمجھتے رہے عیاری کو، کیا کہنے، کیا ہم ذہانت ہی سمجھتے رہے عیاری کو، کیا تجھے رد عمل کا کوئی اندازہ نہ تھا، واہ، کیا تجھے رد عمل کا کوئی کوئی اندازہ نہ تھا، کیوں بنایا تھا نشانہ میری خودداری کو، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا تجھے رد عمل کا کوئی اندازہ نہ تھا، کیوں بنایا تھا نشانہ میری خودداری کو، عشق ہے عشق یہ بچوں کا نہیں کھیل میاں، تم کھلونا ہی سمجھتے رہے دلداری کو، کیا کہنے، کیا مرصع غزل پیش کر رہے صاحب، واہ واہ واہ، خوں بہا چاہیے اپنوں کا مجھے واہ ہیلا کرو، واہ، خوں بہا چاہیے اپنوں کا مجھے ہیلا کرو، تم حوالہ نہ بناؤ میری داداری کو، واہ 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 واہ، پھر زحمت کیجیے، خوں بہا چاہیے اپنوں کا مجھے ہیلا کرو، تم حوالہ نہ بناؤ میری ناداری کو، اور نظر فن ہوتا ہے خوں باب سخن کھلنے تک، کیا کہنے، کیا کہنے، نظر فن ہوتا ہے خوں باب سخن کھلنے تک، لوگ آسان سمجھتے ہیں قلم کاری کو، بہت اچھے منظر بھائی، واہ 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 واہ، نظر فن ہوتا ہے خوں باب سخن کھلنے تک، لوگ آسان سمجھتے ہیں قلم کاری کو، اور کوئے قاتل کی، آخری شعر ہے صاحب جی جی، کوئے قاتل کی طرف سب کے دلوں میں ہے مگر، واہ واہ واہ، کوئے قاتل کی طرف سب کے دلوں میں ہے مگر، کوئی آگے تو بڑھے قافلہ سالاری کو، کیا کہنے، کیا کہنے، کوئی آگے تو بڑھے قافلہ سالاری کو، یہ غزل یہ میں نے سنا، بہت خوب۔ ناظرین کرام، پروفیسر منظر ایوبی ہمارے عہد کی ہم ایک مضبوط آواز، ہمارا مان، ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں،
خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. ہم منظر بھائی سے یہ کہیں گے کہ گفتگو تو تا دیر کی جا سکتی ہے اور اتنی یادداشتیں ان کے حافظے میں محفوظ ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ منظر بھائی سے مزید کلام کی درخواست کریں. منظر بھائی، ہم درخواست گزار ہیں کہ کچھ کلام پیش کیجیے. چند اور جی جی ضرور. روح کا کرب تو ہر کرب سے بڑھ کر نکلا. واہ، روح کا کرب تو روح کا کرب تو ہر کرب سے بڑھ کر نکلا. ارے ہم جسے جھیل سمجھتے تھے سمندر نکلا. اچھا ہے صاحب، واہ 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 واہ. روح کا کرب تو ہر کرب سے بڑھ کر نکلا. ارے ہم جسے جھیل سمجھتے تھے سمندر نکلا. وہ سمندر نکلا. کس کو مقتول کہوں اور کسے دہشت گرد. یہ سنیے، کس کو مقتول کہوں اور کسے دہشت گرد، جب تیرے شہر کا ہر شخص ستمگر نکلا. کس کو مقتول کہوں اور کسے دہشت گرد، جب تیرے شہر کا ہر فرد ستمگر نکلا. دھوپ پھیلی تو رفیقان سفران ملے. واہ، دھوپ پھیلی تو رفیقان سفر آن ملے. تو رفیقان سفر آن ملے، اور دھوپ پھیلی تو رفیقان سفر آن ملے. ظلمت شب میں نہ گھر سے کوئی باہر نکلا. کیا کہنے ہیں منظر بھائی، واہ واہ. دھوپ پھیلی تو رفیقان سفر آن ملے. خوبصورت، واہ واہ واہ. اور ظلمت شب میں نہ گھر سے کوئی باہر نکلا. اور یہ آخر کیا یہی ہے میری بے لوث محبت کا صلہ. خوبصورت مصرع، کیا رواں مصرع. کیا یہی ہے میری بے لوث محبت کا صلہ. ارے جس نگینے کو تراشا وہی پتھر نکلا. واہ 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 واہ. کیا یہی ہے میری بے لوث محبت کا صلہ. جس نگینے کو تراشا وہی پتھر نکلا. اور صاحب گیا وہ دور قضا، وہ قضا شکن بھی گیا. گیا وہ دور قضا. گیا وہ دور قضا، وہ قضا شکن بھی گیا. شب نشاط گئی، شب نشاط گئی، کار انجمن بھی گیا. واہ واہ. شب نشاط گئی، تاب انجمن گئی. رہا نہ سیل زمانہ سے کوئی گھر محفوظ. واہ 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 واہ. رہا نہ سیل زمانہ سے کوئی گھر محفوظ. تیری قبا بھی گئی، میرا پیرہن بھی گیا. بہت اچھے منظر بھائی، بہت اچھے. رہا نہ سیل زمانہ سے کوئی گھر محفوظ. تیری قبا بھی گئی، میرا پیرہن بھی گیا. میرا پیرہن بھی گیا. میں اس کے عہد میں کس کس کا مرثیہ لکھتا. خوبصورت. میں اس کے عہد میں کس کا مرثیہ لکھتا. ارے متائے جاں تو لٹی تھی، وقار فن بھی گیا. وقار فن بھی گیا. کیا کہنے. میں اس کے عہد میں کس کس کا مرثیہ لکھتا. میں اس کے عہد میں کس کس کا مرثیہ لکھتا. متائے فن تو لٹی تھی، وقار فن بھی گیا. اور یہ کس عدد سے کیا آپ نے مجھے تقسیم. واہ. یہ کس عدد سے کیا آپ نے مجھے تقسیم. پتہ چلا کہ میرا حاصل سخن بھی گیا. جیومیٹری آ گئی. خوبصورت، بے شک. واہ واہ واہ. یہ کس عدد سے کیا آپ نے مجھے یا تقسیم. پتہ چلا کہ میرا حاصل سخن بھی گیا. میں اس دیکھ لیا سر پھری ہوا، الجھ کے دیکھ لیا سر پھری ہوا، سر پھری ہواؤں کو، ہواؤں سے الجھ کے دیکھ لیا سر پھری ہواؤں سے. قناعت جاں ہی نہیں خیمہ بدن بھی گیا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. الجھ کے دیکھ لیا سر پھری ہواؤں سے. واہ واہ. الجھ کے دیکھ لیا سر پھری ہواؤں سے. قناعت جاں ہی نہیں خیمہ بدن بھی گیا. اور چلی کچھ ایسی ہوائے نفاق اب کے برس، کلاہ شیخ ہی کیا تاج برہمن بھی گیا. بہت اچھے. پھر زحمت کیجیے منظر بھائی. واہ واہ. چلی کچھ ایسی ہوائے نفاق اب کے برس،
کلاه شیخ ہی کیا تاج برہمن بھی گیا، خوبصورت، جو روشنی کی طرح بام و در پہ اترا تھا، واہ، جو روشنی کی جو روشنی کی طرح بام و در پہ اترا تھا، گیا تو ساتھ میں میرے گھر کا باغپن بھی گیا، کیا کہنے، کیا کہنے، گیا تو خوبصورت، ساتھ میرے گھر کا باغپن۔ خوبصورت۔ بس ہمیں دس یقین ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی پروفیسر منظر ایوبی صاحب کی شاعری سے استفادہ کر رہے ہوں گے، استفادہ کریں گے، ہم بھی ان کے کلام سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ بہت سی گفتگو کی جائے منظر ایوبی صاحب سے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی سماعتیں چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام سماعت کیا جائے، تو ہم منظر بھائی سے درخواست کریں گے کہ چند اشعار اگر ان کے حافظے میں ہوں تو وہ ترنم سے ضرور پیش کریں، اور ہم اس سے قبل کہ منظر بھائی اپنے کلام کا آغاز کریں، ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر منظر بھائی سے کلام سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے کلام پہنچائیں۔ جی منظر بھائی، اگر تیری محبت کے خزانے لگ جائیں، واہ، ہاتھ اگر تیری محبت کے خزانے لگ جائیں، کتنے ہی خانم برباد ٹھکانے کیا لگ کہنے، جائیں، کیا کہنے منظر بھائی، واہ واہ کتنے واہ، ہی خانم ہاں، ہاں، برباد واہ۔ ٹھکانے لگ جائیں۔ دوسرا مطلب سنیے کہ جو چرا لوگ کیوں خون جگر ان میں کھپانے لگ جائیں، واہ، لوگ کیوں خون لوگ کیوں خون جگر، لوگ کیوں خون جگر ان میں کھپانے لگ جائیں، جو چراغ اپنے گھروں ہی کو جلانے بہت لگ اچھے، جائیں، بہت اچھے، بہت لوگ کیوں خون جگر ہاں، ہاں، ہاں۔ ان میں کھپانے لگ خوبصورت۔ جائیں، جو چراغ اپنے گھروں ہی کو جلانے لگ جائیں، جو چراغ اپنے گھروں ہی کو جلانے لگ جائیں، دائرے زیست کے اتنے تو نہ کر تنگ کہ ہم، واہ، دائرے زیست کے اتنے تو نہ کر تنگ کہ ہم، آسمانوں سے فرشتوں کو بلانے لگ بہت جائیں، اچھے منظر بھائی، بہت اچھے، آسمانوں واہ، سے واہ، واہ، فرشتوں کو بلانے لگ جائیں، عشق کا نام بھلاؤ گے زباں پر نہ میاں، واہ واہ، عشق کا نام بھلاؤ گے زباں پر نہ میاں، زباں پر نہ میاں، ہم مگر چیر کے دل اپنا دکھانے لگ جائیں، کیا جائیں، کہنے، خوبصورت، ہم مگر چیر کے دل اپنا دکھانے لگ، ہاتھ میں ہاتھ لیے چند قدم چل پھر دیکھ، واہ، خوبصورت، ہاتھ میں ہاتھ لیے چند قدم چل پھر دیکھ، لوگ افسانوں پہ افسانے بنانے لگ جائیں، واہ واہ واہ، لوگ افسانوں پہ افسانے بنانے لگ جائیں، لوگ افسانوں پہ افسانے بنانے لگ جائیں، اور لوگ ایسے چہرے بھی ہیں کچھ اپنی صفوں میں شامل، واہ، ایسے چہرے بھی ہیں کچھ اپنی صفوں میں شامل، آنکھیں بھی نیچی رکھیں سر بھی اٹھانے لگ جائیں، بہت اچھے، ایسے بھی، واہ، ایسے چہرے بھی ہے کچھ اپنی صفوں میں شامل، آنکھیں بھی نیچی رکھیں سر بھی اٹھانے لگ جائیں، سر بھی اٹھانے، یہ عجب رسم چلی ہے تیری بستی میں کہ لوگ، یہ عجب
یہ عجب رسم چلی ہے تیری بستی میں کہ لوگ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملانے لگ جائیں. یہ عجب رسم چلی ہے تیری بستی میں کہ لوگ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملانے لگ جائیں. اور وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ شخص ہے، وہ تو وہ شخص ہے، وہ تو وہ شخص ہے پل بھر میں بھلا دے مجھ کو. وہ تو وہ شخص ہے پل بھر میں بھلا دے مجھ کو، اور میں اسے بھولنا چاہوں تو زمانے لگ جائیں. کیا کہنے. وہ تو وہ شخص ہے پل بھر میں بھلا دے مجھ کو، اور میں اسے بھولنا چاہوں تو میں اسے بھولنا چاہوں تو زمانے لگ جاؤں. اور آخری شعر اس کا، یوں نہیں بیٹھتے ہم اگلی صفوں میں سرے بزم. واہ واہ. یوں آئیے صاحب ادھر آئیے، ادھر آئیے. جی 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 بالکل بالکل. یوں نہیں بیٹھتے، یوں نہیں بیٹھتے ہم اگلی صفوں میں سرے بزم، جانے کس وقت، جانے کس وقت ہمیں آپ اٹھانے لگ جائیں. یوں نہیں بیٹھتے ہم اگلی صفوں میں سرے بزم، جانے کس وقت ہمیں آپ اٹھانے لگ جائیں. ہاتھ اگر تیری محبت کے خزانے لگ جائیں، کتنے ہی خانم برباد ٹھکانے لگ جائیں. تو یہ ہے صاحب بات. یہ ہے وقت ہوتا ہے کم عرصے میں دل چاہتا ہے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، اس پر تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جدیدیت کیا ہے، جدیدیت کیسے آئی، ترقی پسندیت کیا ہے، اور پھر بعد جدیدیت کیا ہے. اور آج جو ہے ہماری نئی نسل جو ہے، آج ہمیں نئی نسل سے ہماری تعلق جو ہے وہ کیوں اصل میں نہیں رکھنا چاہتی؟ اس لیے نہیں رکھنا چاہتی کہ ماں باپ جدیدیت اور یہ جتنے بھی رجحانات، یہ جتنے بھی میرانات، اور یہ جتنے بھی اصل میں وہ اسکول سب مکاتب جو ہے شاعری کے، یہ سب ہم نے انگریزی ادب سے لیے، سب پرائے ہیں، سب نقالی کی ہے. ہم نے ان سب کی نقالی کی ہے. وہ جنگوں کی وجہ سے تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور اپنے مسائل کو ہم کسی کی تقلید کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات یہ ہے، ترقی پسندوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے ان کو. پہلے پھر آ رہے یہ تو بڑا ہوگا. پھر کہا کہ بھائی اپنے عہد کی سچائی سمجھ کے اس کو بابا جدیدیت کو تسلیم کر لو، ورنہ ہماری پرانی اقدار وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں فراغ گری. بے شک. ہاں تو بہت بڑی ٹاپک ہے اصل میں. کبھی آئے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ان 3 پوائنٹ پر ڈسکس ضرور انشاءاللہ ضرور اسی پر بات کریں گے. ضرور. ناظرین کرام، خوبصورت کلام آپ سماعت کر رہے تھے پروفیسر منظر ایوبی سے. پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ہم پروفیسر منظر ایوبی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو، وہ احباب جو منظر ایوبی صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اور وہ احباب جو منظر ایوبی صاحب کی بات کو جانتے ہیں اور اس بات پر عمل کرتے ہیں، تو ہم منظر صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ ان کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا پیغام جو ہے وہ ہم اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ زمانہ بڑا نازک ہے، بہت نازک زمانہ ہے. ہمیں اپنی اولاد کو، اگر ہم پیرنٹس ہیں تو اپنی اولاد کو، اور اگر ہم بزرگ ہیں تو بھی اپنی نئی نسلوں کو اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں اپنی کارکردگی کا بہترین مظاہرہ کرنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو دیکھو تعلیم حاصل کرو. بغیر تعلیم کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بس یہ دوسری، یہ اتحاد پیدا کرو. یہ علاقائی تعصب اور رسمیت یہ تمہارے دشمن ہے. ریاست سے محبت کرنا سیکھو، ریاست سے محبت کرو، اور ان لوگوں کا ساتھ دو
کہ جو طاقتیں جو ہیں تمہیں آگے کی طرف لے جاتی ہے، آگے کی طرف لے جانے والی طاقتوں کا ساتھ دو. جو تخریب پسند قوتیں ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، ان کو شکست دینے کی کوشش کرو. اور یہ ریاست کا معاملہ ہے، ان سے محبت کرو، اور تم بھی شاد رہو، ہم بھی شاد رہیں. ہمارے لیے بھی دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے، اور ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے. تمہارے سرپرستوں کو ایسا، یعنی ان کے دلوں میں ایسا پیدا کرے جذبہ کہ جو تربیت کے ذریعے سے، تمہاری تربیت کے ذریعے سے تمہاری کردار سازی کر سکے بہترین طریقے سے، تاکہ اس ملک کو ترقی حاصل ہو اور ہمارا ملک وہی مقام حاصل کر لے جس سے ہم نے استقرار کیا ہے. بہت شکریہ منظر بھائی. ناظرین کرام، منظر بھائی فرما رہے تھے اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے پیار کیجیے، باطل قوتوں سے حوصلے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار رہیے اور انہیں شکست دیجیے. فرما رہے تھے پروفیسر منظر ایوبی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.